بنیر میں اب چونکہ ہم نے تو سب سے زیادہ ہلاکتوں کی اور وہ پریشان کن خبریں بنیر سے سنی ہیں، ابھی کوئی صورتحال تھمتی نظر آتی ہے یا نہیں، ان ایکسپیکٹڈ ہے صورتحال ابھی بھی؟ جی بالکل، اب بھی اگر ہم دیکھیں تو صورتحال انتہائی گمبھیر ہے بنیر، اور خاص کر جو بشنوی کا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اس کے بعد گوکن کا علاقہ ہے اور پھر قدر نگر، یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ وہاں پر جو سرچ آپریشن ہے وہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے اور صبح یہ سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ آج سرچ آپریشن کے نتیجے میں 5 مزید لاشیں جو ہے وہ ملی ہے، اور اس طرح اس سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد صرف ضلع بنیر کی حد تک وہ 280 تک پہنچ گئی ہے، جس میں سے ابھی بھی 3 لاشیں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ڈگر میں پڑی ہوئی ہیں، جس کی شناخت تاحال نہیں ہوئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم پیر بابا کے بازار گئے، جہاں پر ہم نے تباہی تو بہت دیکھی، لیکن وہاں پر ہم نے پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ بھی دیکھا، جہاں پر ایک طرف پاک فوج کے جوان ہیوی مشینری سے وہ بازار کی صفائی اور جو ملبہ ہے وہ ہٹا رہے تھے، تو دوسری طرف رستم جو مردان کا علاقہ ہے وہاں کا طاہر حسین اپنے 3 بھائیوں اور ذاتی ٹریکٹر کی مدد سے دوسرے سرے سے بازار کی صفائی میں مصروف تھا۔ اندر ہم گئے ہیں، جو مارکیٹ کے اندر جو پھر رہائشی علاقہ ہے وہاں پر گئے، تو وہاں پر مردان کا عباس اور نوشہرہ کا شاہد ایک ہی گھر جو کہ عبد الودود کا تھا پیر بابا بازار میں، اس کی صفائی میں مصروف تھے، اور وہاں چونکہ راستہ بہت تنگ راستہ تھا، وہاں پر مشینری نہیں پہنچ سکتی تھی، تو وہ ہتھ ریڑیوں سے یہ ملبہ نکال رہے تھے۔ تو یہ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ تھا۔ ابھی کیا مزید بارشوں کا خدشہ ہے وہاں پہ ظاہر کیا ہے؟ جی بالکل، بارشوں کا امکان ہے، اور 3 دن مزید یہ پریڈکشن کی گئی ہے کہ بارشیں ہوں گی۔ آج صبح بھی بارش ہوئی ہے، یہاں پر جو ملبہ ہٹایا گیا تھا وہ بارش کے پانی کی وجہ سے دوبارہ روڈ پہ آیا، اور اس لیے اب دوبارہ جو ہے وہ اس کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ کیچڑ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھر سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اپنے بنیر کے بھائیوں کی مدد کے لیے، وہ امدادی سامان بھی لے کر آ رہے ہیں۔ پھر وہ جو مختلف رضاکار تنظیمیں ہیں ان کے تعاون کی وجہ سے بھی وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ رہی ہے، میں ذرا شازیہ صاحبہ سے پوچھوں کہ وہاں سوابی میں کیا صورتحال ہے۔ شازیہ صاحبہ، آج کلاؤڈ برسٹ کے بعد وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی، اب کچھ بہتر ہے صورتحال سوابی میں؟ جی بالکل، آج صبح جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں دالوڑی کے مقام پر جو سوابی کا علاقہ ہے، تو کچھ حیرت انگیز مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے، کیونکہ ایک ہی خاندان کے جو 18 سے زائد گھر تھے وہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں، اور اس سے اب تک 10 لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں، جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ 30 سے زائد جو افراد ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 7:30 بجے کا واقعہ ہونے کے بعد 5 بجے تک وہاں پر جو ریسکیو اہلکار تک وہ نہیں پہنچ پائے تھے، اور جو پہنچ پائے تھے وہ پیدل تھے، تو وہ صرف اپنے ہاتھوں سے پتھر ہی ہٹا سکتے تھے، وہاں پر کوئی اور ریسکیو کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ جو اپنی مدد آپ وہاں کے لوگ تھے وہ محنت کر رہے تھے، اور جو 4 ڈیتھ باڈیز وہاں سے ملی تھی وہ وہاں کے مقامی افراد نے نکالی تھی، جبکہ ریسکیو نے اب وہاں سے 3 مزید لاشیں ابھی نکالی، جس میں 2 بچے اور ایک ان کی ماں شامل ہیں۔ اگر میں یہ بھی بتاتی چلوں تو ریسکیو کے کام کی سست روی کی وجہ سے آپریشن آج مکمل نہیں ہو سکا، اور ابھی گھروں کا جو ملبہ ہے، جو لینٹر ہے، 18 گھر ہے جس کے اوپر بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں، اور جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو وہ پہلی دیوار کو لے کے وہ نیچے تک آئے ہیں، اور تمام کے تمام گھر بالکل منہدم ہو چکے ہیں۔ ہم ابھی اس ملبے کے اوپر پھرتے رہے تھے جن کے نیچے 31 زندگیاں دم توڑ چکی تھی یا دم توڑ رہی ہے، لیکن ریسکیو وہاں پر ابھی تک آپریشن نہیں کر سکتی تھی ہیوی مشینری سے، کیونکہ جو ایک تو یہ زمینی راستہ تھا وہ منقطع ہو چکا تھا، اور جب وہ بحال ہوا اور ہماری رسائی وہاں تک ہم وہاں پہنچے تو کچھ ہی وہاں تک 20 سے قریب ریسکیو اہلکار وہاں تک پہنچے تھے، اور پارک آرمی کے جوان وہاں پر جو سرگرمی تھے اس میں حصہ لے رہے تھے، پھر SSG کے جوان بھی وہاں پر ریسکیو میں مدد کے لیے پہنچے تھے، لیکن ملبہ اور جو پتھروں کی بارش ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں سے ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہیوی مشینری اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گی۔ شازیہ صاحب، اگر میرے ساتھ رہے اگر